ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معرفی قرآن کے عنوان سے آج کا ہمارا موضوع ہے شب قدر، شب ولایت و امامت۔ جیسا کہ مرحوم کلینی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع الکافی میں بعض ائمہ طاہرہ علیہ السلام سے روایت نقل کرتے ہیں کہ تم لوگ کیوں نہیں سورہ قدر کے ذریعے سے ہماری ولایت و امامت کو ثابت کرتے؟ یہ سورہ قدر ہے کیا؟ سورہ قدر میں خداوند متعال یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس ذکر کو شب قدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو یہ شب قدر ہے کیا؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم۔ یہیں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں غور و خوض کرنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے کہ یہ جو فعل خداوند متعال اس سورہ میں استعمال کر رہا ہے یہ فعل ماضی نہیں ہے، یعنی کہ ملائکہ نازل ہو چکے نہیں، بلکہ ملائکہ نازل ہو رہے ہیں۔ تو یہ سوال کرنا چاہیے کہ کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا کو اس دار فانی سے کچھ کر جانے کے بعد شب قدر بھی تمام ہو گئی، ختم ہو گئی؟ تو سامنے والا بے ساختہ جواب دیتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ شب قدر تو باقی ہے۔ تو پھر اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ملائکہ روح الامین اپنے پروردگار کی اجازت سے تمام امر کو، چاہے وہ امر تکوینی ہو یا تشریعی ہو، لے کر حاضر ہو رہے ہیں، وہ کس کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں، کس کی خدمت میں آ رہے ہیں؟ اگر سامنے والا یہ کہے کہ نہیں، وہ ایسے ہی آتے ہیں اور پھر واپس لے کے چلے جاتے ہیں، یا آتے ہیں چھوڑ کر جاتے ہیں، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کس کی خدمت میں چھوڑ کر جاتے ہیں، کس کے پاس چھوڑ کر جاتے ہیں؟ اگر کہیں گے نہیں، چھوڑ کر نہیں جاتے، ایسے ہی لے کر چلے جاتے ہیں، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر لے کر واپس چلے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب کہ فعل عبث کو انجام دیا، وہ بھی خداوند متعال کی ذات والا کے حکم سے، اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ خداوند متعال نے فعل عبث کو انجام دیا، نعوذ باللہ، جبکہ خداوند متعال حکیم ہے، وہ فعل عبث کو انجام نہیں دیتا ہے۔ تو اگر یہ کہا جائے نہیں، کسی کے پاس رکھ کر جاتے ہیں، چھوڑ کر جاتے ہیں، تو پھر وہ ذات کون سی ذات ہے؟ جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے امام علی بن ابی طالب علیہ السلام سے یہ منقول کیا ہے کہ جب کبھی بھی تیمی اور ادوی یعنی ابو بکر اور عمر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تھے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے سورہ قدر کی بڑی خضوع و خشوع کے ساتھ تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور ان کے اوپر رکت طاری ہو جایا کرتی تھی۔ تو یہ دونوں سوال کرتے تھے کہ یا رسول اللہ، یہاں پر رکت کیوں طاری ہو گئی؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو میں نے دیکھا یا جو میرے بعد علی بن ابی طالب دیکھیں گے، اس کی وجہ سے میری رکت طاری ہو گئی۔ اور یہ جو ملائکہ کا نزول ہو رہا ہے یہ تو میری خدمت ہے، اور میرے بعد میرے جانشین علی بن ابی طالب کی خدمت میں ملائکہ کا نزول ہوگا، اور اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہے گا، امام حسن، امام حسین، یہاں تک کہ حضرت محمد مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت عالیہ میں یہ ملائکہ کا نزول ہوتا رہے گا۔ ملائکہ کائنات علیہ السلام کا یہ بیان ہے کہ اس کے بعد سے جب کبھی بھی شب قدر آتی تھی تو یہ لوگ خوف زدہ رہتے تھے، یعنی کہ ہمیں شب قدر میں سورہ قدر کے ذریعے سے ولایت و امامت اہل بیت علیہ السلام کو ثابت کرنا چاہیے۔ آخری میں دعا گو ہے کہ خداوند متعال ہمیں توفیق دے کہ ہم معرفت اہل بیت علیہ السلام کو حاصل کر سکیں، اور ولایت و امامت اہل بیت علیہ السلام کو قرآن کے ذریعے سے، سورہ قدر کے ذریعے سے ثابت کر سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔